السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں ضمیر کی قسط نمبر 27۔ زمل بہت پریشان تھی۔ یا اللہ، تو نے مجھے اس گھرانے میں کیوں پیدا کیا؟ وہ تیز تیز چل رہی تھی، اس کی پاس زیب اور چوڑیاں شور مچا رہی تھیں۔ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ یہاں سے کیسے نکلوں، اس جہنم سے؟ میں کیا کروں؟ اف ضمیر۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اوہ دل پلیز، تم اس کے لیے کیوں دھڑکتے ہو؟ تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ پھر کیوں بچے کی طرح ضدی ہو؟ تم مجھے اسے یاد کرنے پر کیوں مجبور کرتے ہو؟ بتاؤ، سنو، ارے دل، کیا تم میرے ہو؟ اس نے اپنا چہرہ اپنی گود میں چھپا لیا، آنکھیں بند کیں کہ اس نے اپنے کزن کا چہرہ اور اس کی مکروہ مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے فوری طور پر آنکھیں کھول دیں۔ نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ جی، پلیز حضرت عزرائیل کو ہی بھیج دیں اس کی جان لینے کے لیے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے اللہ سے باتیں کر رہی ہو۔ وہ زمین تو صرف ایک بوجھ ہے، میرا یقین کریں۔ اس نے اداس چہرہ بنایا۔ وہ دادی کے کمرے میں گئی۔ دادی ہمیشہ اپنی نوٹ بک میں ہر چیز کو نوٹ کرتی تھیں۔ ارے یہ کہاں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے پتہ تلاش کر سکتی ہوں۔ میں تلاش کر سکتی ہوں کہ وہ کہاں رہتی ہیں۔ اسے دراز میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک ملی۔ وہ اس کے صفحات تلاش کرنے لگی۔ ضمیر کا پتہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ اوہ، بہت بری لکھائی ہے، میں اسے پڑھنے سے قاصر ہوں۔ کیا یہ کیا لکھا ہے؟ زو زو، ارے میرے خیال میں شبیر مستری۔ اوہ، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، مجھے دوبارہ اسے پڑھنا پڑے گا۔ زمل زمل، اس نے اپنی ماں کی آواز سنی۔ اوہ شٹ، ماما آ رہی ہیں۔ بس ان کو میرے بغیر آرام نہیں آتا، ہمیشہ میرے پیچھے آتی ہیں۔ اوہ اب کیا کروں؟ وہ الجھ گئی تھی۔ اس نے فوراً نوٹ بک کو بیڈ کے قریب نیچے پھینک دیا اور اسے اپنے پاؤں سے بستر کے نیچے دھکیل دیا اور بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ تم یہاں ہو زمل؟ میں اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی تمہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی ماں نے اس سے پوچھا۔ وہ کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، دراصل پورا کا پورا جسم ہی درد کر رہا ہے۔ آپ جو مجھے درد دے رہی ہیں نا، وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اوہ واقعی؟ جب تم شادی کرو گی نا، تب تم سمجھو گی کہ میں غلط نہیں تھی۔ لیکن تم دادی کے بستر پر کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیوں لیٹی ہو؟ زمل پریشان ہو گئی۔ دادی کا بستر؟ وہ بیٹھی۔ اوہ واقعی، میں نے سوچا کہ میرا کمرہ ہے۔ دیکھو، میرا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اف، وہ مسکرائی۔ آگے کیا ہوگا میرا؟ کچھ نہیں، تم واحد لڑکی نہیں ہو جو شادی کرنے جا رہی ہو۔ لڑکی کو شادی کے بعد ویسے بھی پہلے ہی اپنے بارے میں سب کچھ بدلنا ہی ہوتا ہے۔ اسے سسرال کے سانچے میں آنا ہوتا ہے، سوچنا پڑتا ہے اور ان چیزوں کو ہی پسند کرنا پڑتا ہے جو اس کا شوہر یا اس کے گھر والوں کو پسند ہوں۔
کیوں کیوں ماں؟ اس نے پوچھا۔ کیا وہ چیزیں پسند نہیں کر سکتے جو میں پسند کرتی ہوں؟ مجھے ہی کیوں بدلنا ہے؟ تم ہمیشہ الٹی بات کرنا، جھگڑتی ہی رہتی ہو مجھ سے، کیونکہ تم جو کچھ بھی کہتی ہو نا ماں، اس کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی۔ میں بھی انسان ہوں۔ تم عورت ہو اور عورت کو خود کو نیچا کرنا پڑتا ہے زمل، اسے ماننا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے کھڑے ہونے کی کوشش بھی کی نا تو وہ آپ کو نیچے دھکیل دیں گے۔ میں آپ کی شرارتوں کو سنبھالنے کے لیے کب تک زندہ رہوں گی؟ ایسا مت کہو پلیز ماں۔ زمل میری بچی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ زمل پریشان ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کمرے سے باہر آؤ، مجھے اسے لاک کرنا ہے۔ کیوں؟ زمل نے اونچی آواز میں کہا۔ کنول پریشان ہو گئی۔ آہستہ بولو، میں بحری نہیں ہوں۔ کیا ماں، آپ نے نہیں سنا؟ ہمیں مرنے والے کمرے کو تالا نہیں لگانا چاہیے۔ کیا؟ اس نے عجیب سا چہرہ بنایا۔ کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ غیر مرئی چیزیں اس جگہ پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ یہ کمرہ پریتو ودت بن جائے گا۔ اس نے خوفناک چہرے بنائے۔ کیا بکواس ہے زمل؟ ارے ماں، میرا مطلب ہے جن، بھوت، چڑیلیں۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ زمل۔ ماں، ٹھیک ہے، میں اسے لاک نہیں کرتی، لیکن بلی آ جاتی ہے ہمیشہ اس کمرے میں، گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ اوہ، فکر نہ کریں، میں جانے سے پہلے کمرہ چیک کروں گی اچھے سے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میرے ساتھ نہیں آ رہی ہو؟ میں آ رہی ہوں ماں، آپ جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ تم آج بہت عجیب سی حرکتیں کر رہی ہو زمل۔ زمل خاموش رہی۔ آؤ، ہمیں رشتہ داروں کو تمہاری شادی کی اطلاع دینی ہے۔ کیا تم بہت جلدی نہیں کر رہی ہو ماں؟ صرف 3 دن رہ گئے ہیں اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ جلدی ہے؟ زمل کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کی ماں چلی گئی، لیکن وہ وہیں ایک درخت کے نیچے کمرے کے پاس کھڑی رہی۔ وہ حوصلہ شکن محسوس کر رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ معاف کیجیے گا ماں، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد تو میں روز مروں گی۔ وہ کمرے میں گئی اور نوٹ بک اٹھا لی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور وہ نوٹ بک کھولی۔ اس کی دادی نے نوٹ بک میں نام، نمبر وغیرہ اور پتے وغیرہ لکھتی تھی، اس لیے زمل کو امید تھی کہ اسے اس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی ملے گا۔ وہ پیٹ کے بل بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، نوٹ بک میں انگلیاں ہلاتے ہوئے اچانک اسے زمی نام ملا۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی نے نمبر اور ایڈریس کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ارے ماں، زمل کو بہت دکھ ہوا۔
تم جانتی تھی میں انہیں ڈھونڈوں گی اور آپ نے ایسا کیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ کھڑکی کے قریب آئی، صفحے پر لکھے ہوئے نقوش پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، کچھ نشانات جاننے کی کوشش کی۔ صفحہ پلٹا، ایک بار پھر پیچھے سے پڑھنے کی کوشش کی، کیونکہ صفحہ لکھتے وقت کچھ گندہ نقوش آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ آنٹی آمنہ کا نمبر پڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ محلہ دستگیر اور مکان نمبر B12۔ اوہ خدا کا شکر ہے کہ کم از کم کچھ تو ملا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی۔ کیا میں کچھ شاپنگ کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہوں؟ نہیں، لڑکیاں باہر نہیں نکلتی شادی سے پہلے۔ نہ باہر کسی جن نے پڑ جانا ہے مجھے، کیوں نہیں نکلتی ہیں باہر؟ اف، زمانہ بدل گیا ہے ماں۔ وہ مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی کہ اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ زمانہ بدل گیا ہوگا پر ہم نہیں بدلے۔ اپنے کمرے میں جاؤ تم، ٹھیک ہے؟ کنول نے غصے سے اسے کہا۔ زمل نے اپنے جذبات کو دبانے کی کوشش کی، لیکن ایک آنسو اس کے گال پر آخر گر ہی گیا۔ ہٹلر، وہ اونچی آواز میں اپنی ماں کو کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور خاموشی سے فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میں کیا کروں؟ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ چھت پہ چڑھ گئی، یہ سوچ کر اب کیا کرے۔ وہ سوچنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے چلی ہی تھی کہ اس کی نظر ایک بڑے سے ٹوٹے ہوئے دروازے پر ٹک گئی۔ یہ اتنا بڑا ہے، پرانا بھی ہے۔ اس نے اسے چھوا کہ اس کی آنکھیں خیال سے چمک اٹھیں۔ یہ اس کے لیے مشکل تھا، لیکن اس نے قدم بہ قدم آگے بڑھایا۔ اب اسے چھت کے کونے پر رکھ دیا، اسے ذرا احتیاط سے نیچے کی طرف لٹکا دیا۔ یہ گھر کے پچھلے حصے میں تھا۔ وہ اسے مزید نیچے کر رہی تھی جب تک کہ وہ نیچے والی دیوار کے ساتھ مل نہ جائے، اور اب یہ ایک سلائڈ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ بہت پرجوش ہو گئی۔ آخر کار وہ کامیاب رہی۔ وہ مسکرائی۔ مجھے امید ہے کہ میں زیادہ زخمی نہیں ہوں گی۔ اس نے دروازے پر کچھ وزن ڈالا۔ وہ ہل نہیں رہا تھا۔ بہت اچھا ہے، ایک سلائڈ کی طرح بن گیا ہے۔ چل زمل، اس نے دروازہ پکڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ الجھن میں تھی۔ اس نے خود کو شال سے اچھی طرح لپیٹ لیا، اسکارف سے اپنا سر ڈھانپ لیا۔ اب وہ لٹک گئی اور ایک سلائڈ کے ساتھ تیزی سے نیچے اتری اور زمین پہ دھڑام سے گر پڑی۔ اس نے وہاں بہت سی بھینسیں، گائیں اور بکریاں دیکھیں۔ اس کے کپڑے خوب گندے ہو گئے تھے۔ یہ جانور انہی کے تھے۔ اچانک وہاں کچھ آدمی نمودار ہوئے۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ چھڑی پکڑے ہوئے تھا۔ اوہ، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ میں چھت صاف کر رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا۔ اوہ، اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے جاؤ اور ہمارے لیے چائے بنا دو۔ زمل نے اپنا چہرہ ٹھیک سے چھپایا اور وہاں سے تیزی سے چل دی۔ ان میں سے ایک الجھن میں تھا۔ وہ بولا، وہ نوکرانی تو نہیں لگتی تھی۔ اس نے کہا، اوہ بوڑھے آدمی، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نہیں، اس کا لباس قیمتی تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اتنے ملائم و نرم۔ وہ نوکرانی نہیں تھی۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں وہ کون تھی؟ ان میں سے ایک ملازم بولا۔ وہ خاموش رہا۔ وہ وہاں کئی سالوں سے نوکر تھا۔ زمل بچپن میں کبھی کبھی وہاں آتی تھی تو اسے معلوم تھا کہ وہ لڑکی زمل تھی۔ زمل نے سکون کا سانس لیا۔ وہ فوراً رکشہ لے کر پڑے ہوئے ایڈریس پر چلی گئی